मस्जिदों में ये तकरीर करते हैं कि इत्तेफाक होना नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की खिदमत में एज ए प्रेजेंटर असलम जलाल हाज़िर है। ये मनी एक्सचेंज का प्रोग्राम आपकी खिदमत में KS मनी ट्रांसफ़र लिमिटेड रॉचडेल और DM इस्लाम के तावन से पेश किया जाता है। आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, पॉल रायन MP फ्राम रॉचडेल और सैयद अमीर हैदर डायरेक्टर ऑफ डॉलरीज फ्राम पाकिस्तान। इनका तारुफ कराने से पहले मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, खुशखबरी समझ लें। हमारे टेलीमास्टर रॉचडेल 317 ओल्डम रोड पर इन्होंने रिसेंटली एक फ़ोन कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है रेड एक्स्ट्रा। वैसे तो बहुत सारे कार्ड मार्केट में हैं, कोई 400 मिनट दे रहा है, कोई 500 मिनट दे रहा है, कोई 300 मिनट दे रहा है, लेकिन उनका एंड जो यही 100 और 150 के दरम्यान होता है। लेकिन कल मेरी जवेद साहब से इनके ऑफिस में मीटिंग थी और उन्होंने इस बात की गारंटी दी है कि रेड एक्स्ट्रा जो इन्होंने लॉन्च किया है ये 800 मिनट इसकी गारंटी है। अगर आपने 5 मिनट इसको इस्तेमाल किया है तो 5 मिनट ही कटते हैं। तो नाजरीन, इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। स्पेशली दुकानदार हजरात के लिए ये एक सुनहरी मौका है। अगर आप इनसे होलसेल प्राइस पर कार्ड ख़रीदना चाहें तो इनसे ज़रूर रब्ता कीजिए। टेलीमास्टर रॉचडेल 317 ओल्डम रोड। इनका टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिएगा 01706 640 222। अगले हफ्ते के लिए हम इसको फिर दोबारा अनाउंस करूँगा ये टेलीमास्टर को, क्योंकि इन्होंने मुझे 10 कार्ड पहले 10 कॉलर जो हैं उनके लिए दिए हैं, जो 5 मिनट का ईच कार्ड है, 800 मिनट ईच कार्ड में होगा। तो उस बात का नेक्स्ट इतवार तक ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में 11 बजे अगले इतवार को ये अनाउंस किया जाएगा। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, जैसे कि मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि MP फ्राम रॉचडेल, पॉल रायन, वेलकम यू टू दिस प्रोग्राम। Thanks very much, Jalal. इनके साथ हमारे सैयद अमीर हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। ये पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, पहली दफ़ा ये ऑन एयर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जनाब सईद अमीर हैदर साहब से सवाल करूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में नाजरीन को बताएंगे कि डॉलरीज का और आपका क्या लिंक है। सबसे पहले जी मैं सलाम पेश करता हूँ UK के जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, थैंक यू। सब लोगों को, इस कंट्री के जितने भी लोग रहते हैं, और DM TV वालों को और असम साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। DM एज ए डॉलरिस्ट में मैं एज ए डायरेक्टर हूँ जी। सैयद अमीर हैदर मेरा नाम है। आप क्या पूछना चाहते हैं? ये मैंने आपसे पहले कहा कि आप डॉलरीज में, जैसे कि आप उनके डायरेक्टर भी हैं, और मैं चूँकि डॉलरी से जितना भी यहाँ से करेंसी का बिज़नेस KS मनी ट्रांसफ़र लिमिटेड रॉचडेल ड्रीम सर्विसेज, जितना भी हम बिज़नेस, हमारा तकरीबन 90% जो बिज़नेस है वो डॉलरीज के थ्रू हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से बताएं कि बिटवीन KS मनी एंड डॉलरीज का ये जो रिश्ता इतना नज़दीक और इतना अच्छा हुआ है, उसकी क्या रीज़न है? देखिए, ये काफ़ी अरसे से हमारे साथ पहले काम करते आ रहे हैं, मगर पहले इसके रिजल्ट इतने कोई अच्छे नहीं थे। मगर जब से मेरा ख्याल है कि असलम साहब ने इसे हैंड ओवर किया है, उससे लेके अब तक हम काफ़ी हैप्पी हैं जी। और हम चाहेंगे कि हम जितनी भी आपको सहूलत दे सकें, फैसिलिटेट कर सकें आप लोगों को जी, कि वो कम है। हमारे मतलब जो भी हो हमें आप बताएं, हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, हम मुतमईन हैं आप लोगों के काम से जी। देखिए, ये मैं पिछले 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान गया था, आज से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, तो मेरे आपके दूसरे डॉक्टर से मीटिंग हुई थी। उसमें मैंने अपनी तरफ से काफ़ी और नई सहूलतों के लिए काफ़ी डिस्कस की थी
کہ اور زیادہ اسٹیشن کھولے جائیں تاکہ میں یہاں سے زیادہ بزنس ڈالر ایسٹ کو دے سکوں. ڈالر ایسٹ ایک ایسی پاکستان میں کمپنی ہے جیسا کہ انہوں نے بہت تھوڑے عرصے میں اتنی ترقی کی ہے کہ اس وقت وہ پاکستان میں لیڈنگ کمپنی کے نام سے مشہور ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے جی کہ ہم جتنے بھی آپس میں ڈائریکٹر ہیں جی ان میں آپس میں سب میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، نیک نیتی ہے، اور اس سے بڑی بات جو ہے کہ ہم جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ آنر ہونی ہوتی ہے. جی مطلب کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے اس میں ہمیں کوئی لاس ہو رہا ہے تو ہم وہ کمٹمنٹ آنر نہ کریں. وہ آنر ہونی ہے، اس میں ہم لاس کرنا بھی پسند کرتے ہیں کہ مگر ہماری پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم اسے جتنی بھی اچھے طریقے سے چلا سکیں، ہر لوگوں تک یہ پہنچ سکے، جتنے بھی ہمارے مسلمان یا ہمارے کنٹری کے لوگ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی ان کو سہولت دی جائے. ہماری دنیا میں کافی ملک میں اپنا یہ چل رہا ہے، جی تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم کمٹمنٹ کے بہت اپنا اس پہ ہمارا بہت خیال ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے حیدر صاحب، کیونکہ یہاں میں تقریباً ایوری سنڈے یہ ٹیلی ویژن پہ ہوتا ہوں اور تقریباً ہر اتوار کو ہمارا کیس منی اور ڈالریز کے علاوہ اور کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی. جی جی تو میں تو بہت فخریہ طور پہ یہاں اعلان کرتا ہوں کہ وی آر دا لیڈنگ کمپنی وچ پے نیکسٹ ڈے، اور اس کی وجہ صرف ڈالر ایسٹ ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کمٹمنٹ پہ جو بھی آپ کمٹمنٹ ہیں اس کو آنر کرتے ہیں، وہ اور آنر ہونے ہوتی ہے. ہاں جی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا بزنس دن دگنی رات چوگنی جی. ترقی کر رہا ہے. سروس جہاں تک سروس ڈالر ایسٹ کی ہے اس نمبر 1، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو میں نے ابھی پچھلے سنڈے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہوم ڈیلیوری جو ریسنٹلی ہم نے شروع کی ہے، یہ میرا ہی آئیڈیا تھا کہ جب میں آپ کے ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی ہوم ڈیلیوری دے. اس میں چند مسئلے ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں، کئی لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ کیش ہینڈلنگ نہ کریں، تو ان کے لیے جو میں نے پچھلے ہفتے 3 اسٹیشنوں کا اناؤنس کیا تھا کہ ہوم ڈیلیوری ڈالر ایسٹ سے اویلیبل ہے. اس میں نمبر 1 گوجرانوالا ہے، اس کے بعد لاہور ہے، کراچی ہے، لیکن آج میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ فیصل آباد میں بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا فیصل آباد تک نہیں ہیں، ہم فیصل آباد سے آگے بھی جائیں گے. فیصل آباد سے پورے ملک میں ہم انشاءاللہ آپ کو یہ سہولت دیں گے. جی مگر ہم کہتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں جی کہ جو بندہ اسے اپنا عملی جامہ پہنا سکے، کہ کوئی کمپلین بھی نہ آئے اور جی. لوگوں کو اچھی سروسز مل سکے. نہیں، کمپلین کے تو میں بہت اگینسٹ ہوں، میں خود ہاں بھی، کہ میں نے آفس میں میرا جتنا بھی اسٹاف کام کر رہا ہے جی کہ میں نے کہا میرے آفس میں کمپلین نہیں آنی چاہیے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہمارے پاکستان کمپلین سے تو بھی اسی میں وقت آتی ہے اگر دونوں سائڈوں میں کوئی ہاں جی. پرابلم ہو. تو ماشاءاللہ ہمارے ڈالر ایسٹ پاکستان میں جو اس وقت لیڈنگ کمپنی ہے فنانس میں، کرنسی ڈیلنگ میں، ہمیں آج تک ان سے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا. انشاءاللہ تو کبھی ہوگا. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے میں آپ کے منہ پر یہ بات کر رہا ہوں، لیکن ہمیشہ ایوری سنڈے میری موسٹ اسی سبجیکٹ پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ وی کین پراؤڈلی سے دیٹ کہ ہم نیکسٹ مارننگ پاکستان میں کسی جگہ بھی ہم اپنے جتنے بھی ہمارے پاس امانتیں لوگوں کی آتی ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں. انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ آپ کی اور بھی کچھ ایکٹیویٹی ہیں گجرانوالے میں، اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے جی، اپنا اس کے علاوہ اپنا ایک گجرانوالا میں ایک DHQ ہاسپٹل میں ہم ڈائلسس سینٹر چلا رہے ہیں. جی جو ہمیں UK کے لوگ ہیں، نور فاؤنڈیشن ادارہ ہے، انہوں نے ہمیں کچھ 5 مشینیں ڈونیٹ کی تھیں یہاں UK سے. UK سے. جی تو اب ہمارے پاس ویسے 7 مشینیں چل رہی ہیں، 2 مشینیں ہم نے خود اپنا پرچیز کی ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس 2000 سے ہم چلا رہے ہیں اس ادارے کو، اور 15,000 ڈائلسز تقریباً ہم کر چکے ہیں ابھی تک، جو بالکل اپنا فری آف کاسٹ، کوئی ایک پیسہ بھی جو نا کسی بھی مریض سے نہیں لیا جاتا. اور میں یہ اس بات کو بڑا خوشی سے بات کر سکتا ہوں کہ پنجاب میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا واحد ادارہ ہوگا کہ جو پاکستان میں گجرانوالا میں کوئی یہ جو سہولت دے رہا ہے. کیونکہ یہ اصل تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں UK کے لوگ ہیں جنہوں نے فنڈ نور فاؤنڈیشن کو دیا، ان لوگوں نے ہمیں مشینیں دیں. جی اگر وہ لوگ آ کے خود گجرانوالا آ کے وزٹ کریں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ یہ بڑے حساس لوگ ہیں ہمارے جو ادھر کے لوگ ہیں، اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے کیا ہے. جیسے اور کہ میں تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں
اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ ان لوگوں کی بہت قدر کرنی چاہیے. یہ اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. جی یہ راستے میں ہم جب آ رہے تھے پال رائن سے اس بات پہ ڈسکشن ہوئی تھی تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ فیبرری میں میرے ساتھ پاکستان جائیں گے اور آپ کا یہ ڈائلسس کا جتنا بھی پروگرام ہے اس کے علاوہ اور بھی ایک دو وہاں جو کام ہو رہے ہیں یہ ان کو میں وزٹ کراؤں گا اور انشاءاللہ اس کے بارے میں جو بھی یہاں سے زیادہ ہماری جو مدد ہو سکی انشاءاللہ ہم کریں گے. اس میں تھوڑا سا ایک ضرور بات کروں گا جی کہ یہ جب آئیں جی تو کم از کم جو ادھر سے دیکھ کے آئیں یہ بھی ایک دن ڈی ایم ٹی وی والوں کے سامنے آئیں اور ان کو بتائیں آ کے کہ بھئی آپ کا دیا ہوا جو پیسہ ہے وہ واقعی پاکستان میں صحیح یوٹیلائز ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز ان کو وزٹ کرائیں گے. ادھر ہمارے پریزیڈنٹ ہیں این جی او کے شیخ محمد نسیم جی, انہوں نے مطلب کہ 40 کروڑ روپیہ لگا کر ایک ہارٹ کا ہاسپٹل بنایا صدیق صادق کے نام پہ. یہ گجرانوالہ میں 150 بیڈ کا ہاسپٹل ہے جی, اور اس فیملی نے بہت بڑا کام کیا ہے. وہ جب آئیں گے ان کو وہ بھی وزٹ کرائیں گے کہ وہ دیکھیں ان لوگوں سے ملیں کہ بھئی ہمارے ادھر کے لوگ بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جب یہ آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ پورا ہم ان کو گجرانوالہ کے اور بھی جو لوگ ہیں کام کرنے والے اچھے لوگ جو ہیں جی ان سے ضرور ملاقات. انشاءاللہ یہ ہمارا ان سے میری یہ ڈیڈ لائن ہوگی ہے کہ فیبرری میں کسی وقت بھی ہم پال رائن کو ساتھ لے کے میں انشاءاللہ ویلکم جی ضرور آپ کو آنے سے پہلے انفارم کروں گا ضرور تاکہ ان کے پروٹوکول کا پورا انتظام کر سکیں. اور میں یہ اور بھی ایک بات کرتا ہوں کہ ان کے علاوہ جن لوگوں نے پیسہ ڈونیٹ کیا ہوا ہے وہ بھی آئیں گجرا ہاسپٹل میں کڈنی ڈائلسس سینٹر ہے جی, اسے آ کے ایک دفعہ صرف دیکھیں جی کہ واقعی کوئی کام ہو رہا ہے. تو ناظرین جن لوگوں نے اس پروجیکٹ میں حصہ لیا ہوا ہے تو یہ حیدر صاحب ہمیں اوپن انویٹیشن دے رہے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی صاحب پاکستان جا کے یہ دیکھنا چاہیں تو فیبرری میں جی سر جی ایک کالر ہیں ذرا ان سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی جناب اسلم صاحب. جی جناب نعیم محمود کاؤنسلر نعیم محمود روچڈیل تو بول رہے ہیں. السلام علیکم سر کی حال جی. وعلیکم السلام خیر و عافیت نال ہے. ٹھیک ہے نعیم صاحب میرا سلام دینا. بہت شکریہ سر تھوڑے فون کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. جناب شاہ صاحب دی خدمت وچ عرض کرنا ہے جی جی جڑا کام کردے نے پے جی جی اودے وچ میرے لو 100 پاؤنڈ جڑا وے نا انہاں دی ڈونیشن ہے انہاں دے اس کام واسطے. بہت شکریہ سر تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ کریم منی ایکسچینج تے میں 100 پاؤنڈ پہنچا دیا. بہت شکریہ سر سید نعیم صاحب بہت بہت شکریہ سر. بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ اس. بس اللہ تھینک یو اللہ حافظ. جی جی دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں بہت زیادہ. میں پیچھے ایک ڈی ایم کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جی, طارق بٹ صاحب کر رہے تھے جی. ان میں تھوڑا سا میں نے ان سے ایک بات پہ اختلاف کیا تھا جی کہ ایک بات ہو رہی تھی کہ اچھے لوگوں کی تعداد کم ہے, مگر میں نے ان سے اختلاف کیا تھا. میں کہتا ہوں کہ اچھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جی, کیونکہ یہ جو ہم جسے برے لوگ کہتے ہیں اگر آپ لوگ ان کو میڈیا پہ آگے برا کہیں گے تو انہوں نے اچھا کیا ہونا ہے, وہ تو برا اور زیادہ ہوگا نا. میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اور میں خاص طور پہ یہ جو لوگ ہیں باہر لوگ بیٹھے ہوئے یہ بہت عظیم لوگ ہیں, کیونکہ جب بھی کبھی کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے ملک پہ آتی ہے تو یہ لوگ بہت کچھ پاکستان کے لیے کرتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جی, تو برے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. آپ موٹیویٹ کریں ان کو بھی اچھا بنائیں جی. حیدر صاحب انشاءاللہ میں پھر آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا. ہمارے جو مہمان خصوصی جناب پال رائن صاحب ایم پی فرام روچڈیل, لبرل ڈیموکریٹ سے ہی ان کا تعلق ہے. ناظرین ان سے میں بھی سوال کروں گا, اگر آپ بھی کچھ ان سے سوال کرنا چاہیں تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ. ٹیلی فون نمبر آپ کو اسکرین پہ موجود ہے, ان سے کوئی بھی کوشچن آپ کرنا چاہیں تو پلیز ڈو کال. Hello, Paul. How are you, sir? Very well, John. Thank you very much. Again, yeah, on board. Thank you very much. Nice to see you. I have a few questions to ask you, Paul. There is a lot of rumor going through in Rochdale that Liberal Democrat is not doing well at present, such as these two schools are going to close down, like Balderstone and Spring Hill High School. You're going to close down that and building a new one instead of these two, one school. And people are puzzled how and when you're going to build this. Would you like to say something to our viewers in Rochdale? Yeah, I'd be delighted. I mean, I think the first thing I'd like to say is who's saying these rumours? Well, it's the Labour Party.
Well, why are they saying them? Well, they're attempting to try... I'm not saying from my side, Paul. That's right. That's right. But why are they saying that? Well, because they know that Rochdale is now run by the Liberal Democrats, and they've got a Liberal Democrat MP, and they're trying to rubbish the work that we're doing. What they're forgetting, and people are not that stupid, is that they were running the council till 2 years ago. Many of the decisions that are going through at the moment are Labour government policies that Rochdale Council, whoever was running it, has had to implement. They really cannot get away with the issues. Like the infirmary, on Friday we had 3 wards being closed. Why are those 3 wards being closed? Because they don't meet health and safety regulations. Who's responsible for that? The Trust. Who appoints the Trust? The Labour government. The Labour Party have done nothing to defend the Rochdale Infirmary. We could lose our maternity, we could lose our A&E. And those are real issues, and those are issues that I'm really concerned about, and I wanted to do something about. What are you going to do about this? To prevent this? At the moment, I say the decision was announced on Friday. I'm trying to arrange a meeting with Alan Johnston, the Health Secretary, and I'm hoping to meet, well, I am meeting the Trust Chairman and Chief Executive next week. It's intolerable that we're losing these facilities. I accept that one has to meet fire regulations, but when they put the Stonehill block up 5 years ago, they knew it wouldn't meet up-and-coming legislation. And just taking away services and saying people will have to go to Bury is, in my view, totally unacceptable. It's the Rochdale people are going to suffer, isn't it? It is. It is Rochdale people, and it's Labour government policy, and people need to remember that. And there's another rumour going through that these emergencies are going to finish there as well in Rochdale. Well, that's it. To what extent that is true? Well, it is true. The fact is that once these wards are closed, there will not be the facilities at Rochdale to cope with emergency cases. And people will be diverted. And I've been told that lives will be lost because of that. Now, that is an appalling situation in the 21st century. We're being told that record sums of money are being invested in our health service, and yet what's happening in Rochdale, we're seeing a complete downgrading of our services. So you're going to have this meeting next week sometime? I'm meeting them on Wednesday. You haven't done something this, Paul, this new school you're going to build. Yes. Where and how and when it is going to be built? The new school, I mean, one of the good things I will say, and I'm not going to be someone who will criticise the Labour government when they're doing something good. One of the good things they are doing is providing money for local councils to rebuild secondary schools. And there's £170 million being invested in secondary schools in Rochdale. And that will mean a complete rebuild of Fairlinge High School, for example, a complete rebuild of Hollingworth High, massive improvements to Matthew Moss. For Boulderstone and Spring Hill, the numbers, and at the end, and what I have to stress is that no pupil that's in the school at the moment is going to be affected by these proposals, but in 5 years' time, the numbers of children going into that area of the town only justifies one school. Now, you either spend the money and split it between the 2 existing schools and you get half a new school each, or you do what I think is a very sensible proposal, and that's to do a rebuild on one site. And that's what's proposed. The Spring Hill site's the one that's been chosen because we've spent all the money putting the improved sports facilities at the school, so it makes eminent sense for the investment to go there. I'm sorry that both Boulderstone and Spring Hill are closing, but at the end of the day, I want all our young people to have a 21st century education, and we can't do that in outdated, dilapidated buildings. It's the same with the sixth form centre. You know, we're securing £75 million of investment for a brand new sixth form centre right in the centre of town. Our young people, they've got it in Oldham and Bury. Why can't our young people in Rochdale have it? My next question is to you, Paul, is, you know, this metro link from Manchester. Yes, yes. It's been on and off for the last few years. The rumour is going through in Rochdale is not going to take place. What would you like to say about this? I think what I would say, if Alistair Darling, who's now our Chancellor, had his way,
it would have been cancelled 3 years ago. Yeah. And were it not for the massive campaign that was organised throughout Greater Manchester, and I hasten to add the election of 2 Liberal Democrat MPs in areas that were affected, the government was forced to come back to the table and put the money back on the table. The work is now happening. If you travel on the Bury-Altrincham line, you will currently have to use the bus because the tracks are being completely relaid, new trams are being ordered, and that work's underway. Next year you will see the Rochdale-Oldham loop line will shut and you'll have to catch a bus. Why is that taking place? Because all the work's beginning on the track. The one part of the jigsaw puzzle that has not yet been agreed has been the funding for the tram to go from the station at Rochdale and Oldham into the town centre. And what I and a number of other MPs have been campaigning for is for the government to actually release that sum of money. And that's part of this discussion that we've had about congestion charging, because the government are saying we won't give you the money unless and until you introduce congestion charging. Our arguments being, well, you give us the money, we get the service, and then we'll talk about congestion charging, not before. When is going to complete it? It should be done in 3 years' time. So, I mean, you reckon is 2011? 2011, It will be 2012, it's going to be complete. It will be and operational. you will get then. on a tram in the centre of Rochdale and you'll go to Manchester, or Kingsway Business Park's opening, you'll be able to catch a tram straight there. There's one more, because we're running out of time, Paul. We'll have you again next week. One more question. You know that Multi-Asian Arts, they are arranging the Mega Mela in Rochdale. Yes. Mr. Server, he was complaining to me that the council is not totally funding and he's doing on his own. I'm sure Savo would say that if there's anybody that's been a big supporter of the Mela from day one, it's been me, because I gave Multi-Asian Arts their first grant back in 1994. We've had some problems with the Mela. Last year with the new safety regulations, it costs a lot of money Why to police the event. Why is charging them so much? But it's only a charity, organisation. Jalal, I agree. I find it ridiculous that the Labour Party conference can take place in Manchester and it costs taxpayers £200,000 and the Labour Party, which makes money out of the conference, doesn't get charged a penny, but an organisation like Multi-Asian Arts that's putting on a Mela is charged for it. It's inequitable, and charitable groups like the Mela should not be being charged, but that is government policy. What the council did last year was the council met the bill totally. So the Mela did not have to pay for the policing costs. This year we moved it to a new location, which is a superb location. It is, yes. But the weather was totally against us. Yeah, that is. We can't fight against the nature, can we? No. It's a bit like the monsoons at the moment over in Pakistan and India. But what we've got to do now is, having got the right site, work together to make sure that the Mela is bigger and better. And I'm totally 100% committed to working with Sawa to making sure that happens. So next year it'll be fully supported by yourself? Yes, and the argument obviously with the council, we have to fight for resources. Thank you very much, Paul. We'll have you on air again next week in the same program. And हमारे नाज़रीन, हमारे एक दोस्त जो कार्डिफ में हैं, मुबशर साहब, जो सयाम ट्रैवल के नाम से हैं, सयाम ट्रैवल एंड मनी ट्रांसफ़र के नाम से हमारे साथ केएस मनी के साथ वो काम कर रहे हैं। उनके वालिद मोहतरम पाकिस्तान से जो शेखुपुरा में सेम मनी का बिज़नेस रन कर रहे हैं, वो तशरीफ़ फरमाया। मैं उनको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। कार्डिफ के लोगों से मेरी ये एडवाइस है कि अगर वो अपना पैसा पाकिस्तान में किसी भी इलाके में, किसी भी गांव या शहर में ट्रांसफ़र करना चाहें तो सयाम ट्रैवल एंड मनी एक्सचेंज को खिदमत का मौका दीजिए। और ये बड़े ही नहायत ही ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग पर्सन है। मुबशर, अगर आप देख सकें तो मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ भाई। जनाब हैदर साहब, आपने कुछ और पब्लिक को कहना है तो हमारे पास चंद मिनट बाकी हैं। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे अपने ये जो डायलिसिस और दूसरा जो कार्डियालिस के जो आपका दूसरा हार्ट का जो आप सिस्टम वहाँ चला रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इन लोगों से जी
کہ یہ جو ملک اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں ویلفیئر کے لیے کام ضرور کرنا چاہیے جی، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ بہت زیادہ لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ پیسہ دیتے وقت زکوٰۃ دیتے وقت جی ان ہاتھوں کا خیال رکھیں کہ جو مستحق لوگوں تک پہنچیں. جی جی گو ایسے لوگوں کو پیسہ نہ دیں کہ جو اس پیسے کو ضائع نہ کر دیں. جی. تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ زیادہ تر فنڈنگ جو ہے ہمارے یو کے لوگوں سے ان دو اداروں کو ہو رہی ہے. ہاں بالکل, کافی اپنا یہ میرا خیال ہے یہ نور فاؤنڈیشن کو کافی لوگ یہ پیسے دے رہے ہیں. جی, تو اچھا کر رہے ہیں کیونکہ نور فاؤنڈیشن نے پاکستان میں کوئی 10-15 سٹی میں انہوں نے ڈائلسس سینٹر لگائے ہیں. جی, تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب کہ اس کے علاوہ جو یہ کڈنی ڈائلسس سینٹر گجرانوالہ میں ہے, جی جی, اس کو آپ کیسے فنڈنگ کر رہے ہیں؟ اس کے دیکھیں جی, ہم سال میں یہ اب اگلے ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. جی, تو رمضان کے ایک ویک پہلے اپنا ہماری میٹنگ ہوگی. کوئی 10-15 دوست ہیں جو آپس میں مل کے اس کی میٹنگ ارینج کرتے ہیں ہم لوگ. جی, تو کوئی 50 لاکھ روپیہ جو نا ہمارا سال کا خرچ ہوتا ہے اس کا. تو وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے مطلب دوستوں میں. تو بس وہ اپنا اکٹھا ایک ماہ میں ہو جاتا ہے. مطلب کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو اس کی فنڈنگ جو آپ پرسنل دوستوں کے ذریعے کرتے ہیں؟ پرسنل دوستوں کے ذریعے کرتے ہیں. تھینک یو. چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. پال رن, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دس پروگرام. جناب حیدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے, اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے اتوار کو اسی وقت 11 بجے ڈی ایم اسلام 805 پر ہم آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Greenhead Solicitors, your one-stop law practice, providing conveyancing services from only £199. Our specialist solicitors can assist with your immigration matters, commercial leases, personal injury matters, civil litigation, VAT issues, wills and probate matters, property disputes and landlord and tenant issues. We have Urdu, Punjabi and Hindi-speaking solicitors. Contact us for a fast and effective solution to your legal matters. Telephone 01484 546 022 or visit us at 125A Fitzwilliam Street, Huddersfield. قانون کی دنیا میں جانا پہچانا نام ملک لاز سولیسیٹر. اگر آپ کو امیگریشن, اسائلم, نیشنلٹی, کمپنی لا, فیملی لا, ڈیٹ ریکوری, کنوینسنگ, ولز اینڈ پروبیٹ, کرمنل, سول, بزنس لا یا ڈومیسٹک وائلنس کے لیے کسی قسم کی قانونی مدد درکار ہو تو فکر نہ کیجیے. ہماری ٹیم کے ماہر سولیسیٹرز آپ کو بہترین سروس فراہم کریں گے. ملک لاز سولیسیٹر, 579 کیتم ہل روڈ, مینچسٹر. فون 01617956217. ہماری اولڈہم برانچ کھل چکی ہے, 17 کوئن اسٹریٹ, اولڈہم. فون 01616650470. جہاں خوشی وہاں مٹھائی, اور مٹھائی کے لیے بس ایک ہی نام, میٹھا گھر. سنڈے کا ناشتہ میٹھا گھر میں حلوہ پوری, چنا چاٹ, دہی بھلے اور کھیر کا لطف اٹھائیے. ہمارے یہاں شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے خصوصی آرڈر پر مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں. برتھ ڈے پارٹی, شادی یا کسی بھی ایونٹ کے لیے کیک ہو تو صرف اور صرف میٹھا گھر سے. ہاں جی سنگیو, جتنا ہوں خوشیاں اتنا ہوں لڈو, تو پھر لڈو ہوں میٹھے گھر نے. اور اب میٹھا گھر میں پان بھی دستیاب ہے. DMDC گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے چیئرمین جناب ڈاکٹر لیاقت ملک نے UK اور یورپ میں بسنے والے پاکستانی کمیونٹی کی خواہش پر پاکستان اوورسیز الائنس فورم لمیٹڈ بنانے کا تہیہ کیا ہے, جس میں تمام محب وطن پاکستانی بحیثیت کارکن اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس فورم کے مختلف مقاصد ہیں, جن میں سب سے پہلے اپنے تمام ممبران کو جمہوری اور قانونی حوالوں سے تربیت دینا